یہ سیگمنٹ میں ہم ایکسکلوسیولی این ایف ٹی اور میٹاورس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی کوائن، کرپٹو ٹریڈنگ سے کوئی بھی چیز ریلیٹڈ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا کیونکہ یہ سیشن ایکسکلوسیولی میٹاورس اور این ایف ٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر ان سے ریلیٹڈ سوال یا اس چیز کو مد نظر رکھ کے سوال کریں تو بہترین ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں. تو جی ایسے کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے سوال تیار کریں جب تک میں لیکچر اپنا شروع کرتا ہوں. تو جی بات آتی ہے کہ این ایف ٹی سے ہم لوگ پیسے کیسے کما سکتے ہیں. کل ہم نے بات کی تھی کہ پروگرامنگ لینگویج کو سالڈیٹی اسپیسیفک پروگرامنگ لینگویج جو کہ بلاک چین کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو ایک ایک بیسک طور پہ سیکھ کے، کیونکہ آدھے سے زیادہ چیزیں جیسے گٹ ہب ہو گیا، گوگل ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، سورس کوڈز موسٹ آف دا ٹائم موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ ہیلپ لے کے آپ ایک کوڈ کو بلڈ اپ کر کے مطلب کر سکتے ہیں. تو آج ہم بات کرتے ہیں کسی اور چیز سے ریلیٹڈ کہ اور کون سے ذرائع ہیں بیسکلی کہ این ایف ٹی یا میٹاورس اسپیسیفکلی، کیونکہ این ایف ٹی دیکھیں ایک نیچے میٹاورس کی، اور کون سے ذرائع ہیں میٹاورس کے جن سے ہم پیسے کما سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ میٹاورس کی ویب 3 اپلیکیشنز میں انویسٹ کر کے پیسے کما سکتے ہیں. دیکھیں انویسٹمنٹ سے کیا تعلق ہے کہ کوئی بھی چیز نئی آئی ہو مارکیٹ میں، کسی طور پہ بھی چیز نئی آئی ہو، اس طور پہ آپ اپنے پیسے کما سکتے ہیں. کس طور پہ کما سکتے ہیں؟ فرض کر لیں اگر کوئی بھی چیز میں نے لانچ کی ہو یا کسی میرے پارٹنر نے لانچ کی ہو جو ویب 3 سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو اس چیز میں ایم یا فوکس نظر آ رہا ہے کہ یار یہ آگے جا کے یہ چیز بڑی ہونی ہے اور مجھے پتہ ہے یہ چیز بڑی ہونی ہے. لیکن وہی کل کے مثال آ جاتی ہے کہ ہر چیز بڑی نہیں ہونی ہے، بہت کم چیزیں ساری بڑی ہونی ہیں. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کس طور پہ کر رہے ہیں. فرض کر لیں میں نے کل بھی یہ ایگزامپل دی تھی، آج میں کسی اور طریقے سے یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ یار آپ اگر کوئی اسٹال کھولتے ہیں کھانے کے لحاظ سے، ایک بزنس سامنے، آپ نے اس کے آگے ایک اسٹال کھولا ہی، میں نے کل بھی مثال دی تھی، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈ ہو. ایک بزنس آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک اسٹال ہے کھانے کا، صحیح ہے. پھر کیا ہوا کہ جو وہاں فرض کر لیں ادھر وہاں پر کھانا مل نہیں رہا یا کھانا کھلنے میں دیر ہے، تو وہ لوگ باہر آ کے کھانا ڈھونڈتے، لیکن اسٹال صرف آپ کا ہے، صحیح ہے، چاروں طرف کوئی بھی نہیں ہے. لیکن آپ کا اسٹال تھکا ہوا ہے، آپ کوئی کھانا نہیں بیچتا، آپ کا چل اس لیے رہا ہے کیونکہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، اور آپ کا سامنے سے جو ریونیو آ رہا ہے وہ اس طور پہ آ رہا ہے کیونکہ کوئی اور ذرائع نہیں ہے کھانے کے لحاظ سے، تو لوگ خرید رہے ہیں، صحیح ہے، لوگ خرید رہے ہیں. تو یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں. دیکھیں تھکی ہوئی چیز ہونے کے دو دو پوائنٹ ہیں. آگے جا کے وہ چیز تھکی ہوئی نہیں ہے، ابھی وہ چیز تھکی ہوئی ہے، لیکن آگے جا کے بھی وہ چیز تھکی ہوئی ہے. مطلب کیا ہوا کہ فرض کر لیں میں نے ایک چیز میں انویسٹ کیا، وہ چیز ابھی بری ہے، لیکن مجھے وہ چیز کیونکہ ابھی وہ ارلی سٹیجز میں بیبی سٹیپس اٹھا رہی ہے وہ، لیکن آگے جا کے اس چیز کو بڑا ہونا ہی ہونا ہے، مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی، ریسرچ کی، مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ اور بھی پروڈکٹس مارکیٹ میں شو کیس کریں گے. ویب 3 ایکسکلوسیو، ویب 3 بیسکلی انٹرنیٹ 3.0 کہتے ہیں بیسکلی، جو ویب 2 جس پہ ہم سرچ کرتے ہیں، گوگل ہو گیا، ای بے ہو گیا، امیزون ہو گیا، جس پلیٹ فارم پہ یہ ویب 2 پہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ ویب 2 کہلاتی ہیں، جو کہ بیسکلی ہم استعمال کر رہے ہیں. ویب 3 بلاک چین ریلیٹڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو میں نے کہا یہ بھی بتا دوں اگر آپ کنفیوز نہ ہو. تو جی یہ چیز ہو گئی. فرض آپ پتہ چلا کہ آپ نے انویسٹ تو کر دیا، آگے جا کے وہ چیز آگے بڑھی نہیں، تو وہ چیز آ جاتی ہے اسکیم، رگ پل، لائک بہت سارے اس سے ریلیٹڈ چیزوں سے. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے آپ کس طور پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو بات یہ آتی ہے کہ میٹاورس کی اپلیکیشنز کے طور پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اب انویسٹ تو آپ نے کر لیا، صحیح، ویب 3 کی اپلیکیشنز کے طور پہ بھی انویسٹ کر لیا، ساری چیزیں طور پہ انویسٹ کر لیا، لیکن آپ ویلیو کیسے اس میں ویلیو کیسے آپ اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. دیکھیں ویلیو آپ اس طور پہ اینالائز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ابھی کوئی بھی اسپیسیفک کمپنی جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ اس وقت کیا مارکیٹ میں لانچ نیا کر رہی ہے جو کہ دوسروں سے الگ ہے. دیکھیں اگر ایک ہی چیز بار بار بندہ لانچ کرتا ہے، جیسے دیکھیں کرپٹو ٹوکنز ہیں،
اس کو میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں بتا رہا ہوں اگر ایک ہی بندہ ڈفرینٹ طریقے سے اس چیز کو بار بار لانچ کرے گا تو لازمی بات ہے اس کی ویلیو نہیں رہے گی. تو یہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ ایک ہی چیز کو بار بار نئے نام سے نئے طور پہ طریقے سے لانچ کریں گے تو اس چیز کی ویلیو نہیں رہے گی. صحیح ہے؟ اگر اگر ایک ہی چیز کو آپ ریپیٹیشن پہ لے آئیں گے اس چیز کی لازمی بات ہے ویلیو نہیں رہے گی. تو یہ ایک میجر ریڈ فلیگ ہوتا ہے کبھی بھی آپ کسی بھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کو انالائز کرنے کے لحاظ سے. تو جی آپ کے سوال دیکھتے ہیں. یہ سوال بہترین ہے. دیکھیں، ہر چیز این ایف ٹی ہو گئی، ویب تھری ہو گئی، ہر چیز دیکھیں سالیڈیٹی پہ نہیں پروگرامڈ ہوتی ہیں. ڈفرینٹ ویب اپلیکیشنز موجود ہیں، لوگ ڈفرینٹ ویب اپلیکیشنز بنا رہے ہیں، لیکن سالیڈیٹی نے کیا کیا؟ دیکھیں ویب 3.0 سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک پروگرامنگ لینگویج کو کنڈینسڈ کر دیا. یہ دیکھیں یہ آپ ایک اسٹارٹ اپ لینگویج سمجھ لیں. ایک اسٹارٹ اپ نے یہ لینگویج لانچ کی تھی کہ اس چیز کو کنڈینسڈ ڈاؤن کر دیا میجر لینگویجز کو ایک میں، تاکہ آرام سے بلاک چین سے آپ ڈائریکٹلی لنک ہو جائیں، بنسبت آپ تھرڈ پارٹی لینگویج میں جا کے سورس کوڈ بیسکلی ایک ایڈیشنل اسٹیپ کے بجائے انہوں نے اس چیز کو کنڈینس ڈاؤن کر دیا تاکہ آپ اسی لینگویج کے تھرو ڈائریکٹلی ڈفرینٹ بلاک چین سے انٹریکٹ کر سکیں. تو اس لیے ان لوگوں نے یہ لینگویج نکالی تاکہ یوزرز کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بالکل بہترین رہے اور کوئی مسئلہ نہ آئے کوئی بھی چیز لانچ کرنے سے پہلے. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. لینگویجز آپ کر تو بہت سکتے ہیں، لیکن سالیڈیٹی ایک مین لینگویج ہے جو کہ ہر پورے پروسیس کو ایزی بناتی ہے. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں این ایف ٹی کی جو پراپرٹیز ہو، دیکھیں آپ کچھ بھی کر لیں، فرض کر لیں یہ آپ کی امیج ہے، صحیح ہے، یہ اس کو پراپرٹی کر لیتے ہیں. دیکھیں پراپرٹی کو اگر آپ کسی این ایف ٹی پلیٹ فارم پہ لسٹ کریں گے تو لسٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ چیز این ایف ٹی میں آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے گی. ادھر آپ کوڈ سے لسٹ کر رہے ہیں مائی بیڈ، یا پھر ادھر آپ کسی پلیٹ فارم سے لسٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی ہائر گیس فی دے گے اگر آپ کو کوڈنگ نالج نہیں ہے. تو آپ کو کوئی ایکسٹرا اسٹیپ نہیں کرنا ہے اس چیز کو این ایف ٹی میں کنورٹ کرنے میں. یہ جیسی بلاک چین پہ لسٹ ہوگی ایز اے نان فنجیبل ٹوکن جو کہ این ایف ٹی کا مین فل فارم ہے، اس کوڈ کے تھرو لانچ ہوگی تو یہ آٹومیٹکلی ایز این ایف ٹی لسٹ ہو جائے گا بلاک چین پہ وداؤٹ آپ کو کوئی ایکسٹرا اسٹیپ نہیں کرنا ہے. پھر آپ اس کو بائی سیل ٹریڈ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز دیکھیں بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کہا آپ یہاں دیکھیں بہت چیز میٹر کرتی ہے. اگر آپ نئے ہیں تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا. فرسٹ آف آل ایک سوال بڑا اچھا ہے. دیکھیں اگر آپ نئے ہیں تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ کو کسی چیز میں فی الحال انویسٹمنٹ کرنے کے لحاظ سے. آپ ہمارے گائیڈ سیکشن میں جائیں، گائیڈ 15 ہے میٹاورس اینڈ این ایف ٹی سیشن، اس میں جا کے آپ ساری چیزیں اپنا نالج بڑھائیں. اپنی بیسک انڈرسٹینڈنگ بڑھانی چاہیے کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کے لحاظ سے. بیسک انڈرسٹینڈنگ یا بیسک نالج کا گراسپ ہو تب آپ اس میں جا کے انویسٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ شروع میں کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس آئی وڈ سے چھوٹی رقم آپ نے انویسٹ کرنی ہے تو آپ کسی بھی میجر این ایف ٹی پلیٹ فارم پہ جا کے، اوپن سی ہو گیا، سولانا ہو گیا، کوئی بھی اور پلیٹ فارم ہو گیا، یہ تو میں جسٹ ایگزامپلس دے رہا ہوں، تو وہاں پر جا کے آپ اپنی خود کی این ایف ٹی اس طور پہ لسٹ کر سکتے ہیں. سیکھنے کے لحاظ سے پروسیس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا لسٹ کریں، یہ کریں.
آپ سیکھنے کے لحاظ سے اس میں پوری پریکٹس اس طور پہ کر سکتے ہیں کہ یار میں نے اس طور پہ یہ کیا، اس طور پہ وہ کیا، مجھے یہ چیز یہ سمجھ میں آ گئی، یہ چیز یہ سمجھ میں آ گئی، ہاں مجھے اب پتہ چل گیا کہ پروسیس کیا ہے. لیکن جب تک آپ کو پروسیس نہیں سمجھ میں آئے گا، جب تک آپ انویسٹمنٹ کو میں بہت اسٹرانگلی کنڈیم کروں گا، جب تک نہیں کریں جب تک آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کی گرافس نہ ہو. تو جی بات آتی ہے، دوبارہ ہم اس ٹاپک سے ڈیٹیریٹ ہو گئے تھے. دیکھیں بات آتی ہے کہ این ایف ٹی سے یا میٹاورس سے پیسے کس طور پہ. دیکھیں ہم نے بتایا کہ ویب 3 اپلیکیشنز میں انویسٹ کر کے وہ اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ دیکھیں میٹاورس نام فیمس کب ہوا؟ جب فیس بک نے اپنا نام، فیس بک اپنی مین کمپنی کا نام جو اس کی پیرنٹ کمپنی ہے، جو کہ ہر ساری کمپنیز کو اون کرتی ہے، اس نے میٹا سے، فیس بک سے اپنا نام میٹا کر دیا. دیکھیں میٹاورس فیس بک سے پہلے ہی مشہور تھا، ایک فکشنل یونیورس ہے، ایک ڈیجیٹل یونیورس ہے جو کہ بہت مشہور تھا فیس بک کے نام چینج کرنے سے پہلے. لیکن فیس بک نے جب نام چینج کیا، اس چیز کا اسکوپ اور بڑھتا چلا گیا. لوگ وہ ہونے شروع ہو گئے کہ یار یہ چیز بڑی ہونی ہے، میٹاورس، میٹاورس اس کو چیزوں کو لنک کرنا شروع کر کے یہ بولنا شروع ہو گئے کہ پیسے اسی طور پہ کما سکتے ہیں، ہم یہی کمائیں گے، وہی کمائیں گے. تو اس طور پہ میٹاورس اور مشہور ہو گیا، ورنہ میٹاورس فیس بک سے پہلے ہی بہت مشہور تھا. فیس بک کے نام چینج کرنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یار جب فیس بک نے اپنا نام اس طور پہ چینج کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے جا کے یہ چیز بڑی ہونی ہے، تو ہم اس چیز پہ فوکس رکھتے ہیں. تبھی این ایف ٹی کا کریز ایک ساتھ بڑھ گیا، لوگوں نے پاگلوں کی طرح این ایف ٹی بائی سیل ٹریڈ کرنا شروع کر دی وداؤٹ اینی پرائر نالج کہ این ایف ٹی بیسکلی ہیں کیا، کس طور پہ فنکشن کرتی ہیں، کیا ویلیو رکھتی ہیں، اگر ویلیو رکھتی بھی ہیں تو کس طور پہ ویلیو رکھتی ہیں، یوٹیلیٹی کیا رکھتی ہیں، کمیونٹی کو کیا اوور آل وہ چیز بینیفٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طور پہ کیا چیز انالائز کر رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ جب آپ انویسٹ کر رہے ہیں. تو سیکنڈلی آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی میٹاورس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میٹاورس میں ڈائریکٹلی کس طور پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، میٹا میں انویسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس وہ فیسلٹی موجود ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی میٹا فیس بک میں انویسٹ کر سکتے ہیں، لائک تھرو اسٹاک آپشنز یا کسی طور پہ بھی ڈائریکٹلی کمپنی میں انویسٹ کر سکتے ہیں. جو بھی کمپنی آگے فیوچر میں چیز لانچ کرے گی، یا پھر اگر آپ اس جو بھی چیز لانچ کرے گی کلیکٹو اس کا ایفرٹ اس کے اسٹاک پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کسی طور پہ بھی، یا چاہے وہ ایک پروجیکٹ ہی کیوں نہ نکال لو یا 5 6 پروجیکٹ کیوں نہ نکال لو، کلیکٹیولی اس کی جو ورتھ ہوتی ہے وہ اس کے اسٹاک میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. اپس اینڈ ڈاؤن آتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں اس اسپیسیفک اسٹاک پہ. اگر وہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی فیسلٹی نہیں ہے، تو آپ کوئی بھی انڈیویجول پروجیکٹ جو میٹا لانچ کر رہا ہے اس کو آپ لائک فالو اپ کر کے، کوئی بھی چیز کر کے اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے مین پروجیکٹس نکال سکتے ہیں جو کہ آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر آپ اس میں ڈائریکٹلی انویسٹ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ میں، بنسبت کے کلیکٹیولی اس کے اسٹاکس میں انویسٹ کرنے کے بجائے. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طور پہ کیا انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ رسک بہت ہے. رسک اس چیز کو، رسک کو ٹون دیکھیں، رسک ہر چیز میں، کوئی بھی اس چیز میں نہیں ہوتا ہے کہ رسک اس چیز میں اس چیز میں. دیکھیں رسک ہر چیز میں ہوتا ہے. آپ رسک کو ٹون ڈاؤن کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ اپنے اس چیز کو فیور میں لانے میں. تو یہ چیز آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، نہ میں بتا سکتا ہوں نہ کوئی بھی ایکسپرٹ بتا سکتا ہے. یہ آپ کی ایبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طور پہ کتنے پیسوں سے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر نہیں پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ اپنے انویسٹمنٹ کو منیمائز کس طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. تو میں جسٹ ریکیپ، تو میں آج یہ تو میں نے آپ 2 چیزوں میں کس طور پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں کل میں نے بتایا تھا کہ آپ ڈائریکٹلی پروگرامر بن سکتے ہیں، اس لینگویج کو ہی سیکھ لیں، اس میں اتنی سکلز کی ضرورت نہیں ہے. بیسک کال آؤٹ فنکشن سیکھ سکتے ہیں، باقی سورس کوڈ موجود ہیں، اس چیز کو کمبائن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا بیسکلی وہ آپ کی ٹریکشن بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے اس فیلڈ میں. سیکنڈلی آپ کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی یار آپ بول رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا یار، کوڈنگ نالج میرے پاس اتنی نہیں ہے، مجھے موڈ نہیں ہے، یا میرے پاس سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ویکینڈز پہ بھی میں سیکھ نہیں سکتا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی ایز اے پیسو انویسٹر، ہم اس کو بولتے ہیں کہ آپ ایکٹیو انویسٹر نہیں ہیں، پیسو انویسٹر ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم اور اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس وہ اسکل سیٹ موجود ہے کہ آپ چیز کو انالائز کر کے لانگ ٹرم کے لیے اس پیسے چھوڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ کس طور پہ وہ چیز انویسٹ کس طور پہ آپ کر سکتے ہیں، آپ اس طور پہ کر سکتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ویب 3 کے اپلیکیشن میں ریکیپ کر رہا ہوں جو کہ
جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کیے تو ہم ریکیپ اس طور پہ کہ آپ ایک ڈائریکٹلی ویب 3 اپلیکیشنز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اگر ڈائریکٹلی ویب 3 اپلیکیشنز میں انویسٹ نہیں کرنا ہے ڈفرینٹ کمپنیز کے, تو آپ میٹا جس نے اس کریز کو بڑھایا, فیس بک نے, اس کے پروجیکٹس یا اس کے کلیکٹیولی ان کے ایفرٹس کو گین کرنے کے لیے اسٹاک آپشنز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے آپ کس طور پہ, اور یہ آپ خود اینالائز کر سکتے ہیں. میں بتا سکتا ہوں نہ کوئی اور.